بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، مجھے اذان کی اس آواز میں فرعون کا مجسمہ اداس دکھائی دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر نوحے کو نہ ہو دولت کا یا عزت کا، حیثیت کا یا رتبے کا۔ تکبر چاہے جس کا ہو فقط رسوا ہی کرتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن ابھی بھی بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی۔ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن باتیں بتائیں گے۔ ناظرین، سال 1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی فتویٰ کرنے والی فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مارا گیا تھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے رستہ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پورے احترام اور شان کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح غنود کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی غنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اس عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر القرونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد رسول کو فرعونوں کی غنود شدہ لاشوں تک جانے والے خفیہ رستے تک رسائی مل گئی۔ ناظرین، احمد رسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ رستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اس کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے رستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جبکہ ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہوگی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔
سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ایجاد سے اس کی موت کی وجہ بھی دریافت کی جائے۔ مصری اور فرانس کی حکومت نے ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کے لیے پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنانا ضروری تھا۔ سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ لاش کے جسم میں سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام انبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ مصر کے سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا کنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیے جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، اس کے بال اور ناخن پڑتے ہیں اور ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا، دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا، دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ کمبخت اپنے آرائے میں عدل کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے مہلت دیتا رہا، پھر جب اس نے ظلم کیا پھر پکڑا۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔